السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا ڈرامہ سیریل نمک حرام کی نشر ہونے والی ایپیسوڈ نمبر 2 کے بارے میں۔ تو بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ڈرامہ شروع ہونے پہ مرید اپنے ارد گرد ڈانس کرتی لڑکیوں پہ چلاتا ہے اور انہیں چپ کرنے کا کہتا ہے۔ اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے کچھ پرانی باتیں یاد کر، اور پھر وہاں سے جا کر اپنا منہ دھوتا ہے۔ وہاں اس کو اپنی ماں پہ کیے جانے والے ظلم یاد آتے ہیں۔ ارسل ایمن کو کہتا ہے سگریٹ کو دل کر رہا ہے، مارکیٹ سے لے آتا ہوں۔ تو وہ اس کو کہتی ہے مرید کے کوارٹر میں جاؤ، اس کے پاس ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ ارسل مرید کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو بہت عزت دیتا ہے اور آ کر بیٹھنے کا کہتا ہے۔ جب مرید چائے کا کہتا ہے تو ارسل کہتا ہے سگریٹ دے دو، چائے نہیں پینا چاہتا۔ مرید بہت عزت سے ارسل کے آگے سٹول رکھتا ہے اور اس پہ ایش ٹرے سجاتا ہے اور پھر اپنے ہاتھ سے ارسل کا سگریٹ سلگاتا ہے۔ ارسل اس سے مختلف باتیں پوچھتا ہے۔ دونوں کافی دیر گپ شپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارسل چلا جاتا ہے، وہ بھی حیرانگی میں، کیونکہ مرید باتیں ہی کچھ عجیب طرح کی کرتا ہے۔ ارسل کو ایمن کے بارے میں تحفظات ہوتے ہیں۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو جاتا ہے۔ لڑکیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسما مہندی میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ ایمن گھر سے نکلنے لگتی ہے تو ماں اس کو پوچھتی ہے کہ کدھر جا رہی ہو۔ وہ بازار جانے کا کہتی ہے۔ وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا تو ایمن کی ماں مرید کو کہتی ہے، لیکن مرید کام کی مصروفیت کی وجہ سے منع کر دیتا ہے۔ ایمن ارسل کے ساتھ بازار چلی جاتی ہے۔ مرید گھر کی سجاوٹ کروا رہا ہوتا ہے تو اسما کمرے سے نکلنے لگتی ہے۔ اس کا لاک نہیں کھلتا۔ اسما کافی کوشش کرتی ہے جس سے شور پیدا ہوتا ہے اور مرید سن لیتا ہے۔ وہ باہر سے دروازہ کھول دیتا ہے۔ اسما اس سے پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے مجھے شور محسوس ہوا تو دروازہ کھول دیا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہیں اور پھر مرید چلا جاتا ہے۔ ارسل کو لے کر ایمن ایک جگہ پہنچتی ہے۔ وہاں وہ اس کو ایک گول گپے والے کے پاس لے جاتی ہے اور آرڈر دیتی ہے۔ ساتھ ہی وہ ارسل کو بتاتی ہے کہ اس کے گول گپے بہت مزیدار ہوتے ہیں۔ میں مرید کے ساتھ اکثر آ کر کھاتی ہوں اور کبھی کبھی تو بائک پر بھی آتی ہوں۔ مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ ارسل کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ وہ ایمن کو کہتا ہے تم کھاؤ، میں گاڑی میں انتظار کرتا ہوں۔ وہ جا کر بیٹھ جاتا ہے اور کچھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ مرید گھر کی سیٹنگ کروا رہا ہوتا ہے۔ اس کو فون کال آتی ہے اور ایمن اس کو کہتی ہے میں نے اپنا کام کر دیا۔ ادھر سے ارسل بھی آ جاتا ہے۔ وہ مرید سے بہت غصے میں پوچھتا ہے کہ کیا چل رہا ہے آخر تمہارے اور ایمن کے بیچ، اور مرید پاس کام کرنے رہے لڑکے کو کہتا ہے چلو ادھر جا کر کام کرو۔ ساتھ ہی وہ ارسل کو کہتا ہے کہ کھل کر بات کریں، میں نوکر ہوں، پہیلیاں نہیں بوجھ سکتا۔ ارسل کہتا ہے کہ چلو مرید سچ بتاؤ، کیوں ایمن کی ہر بات میں تم آ جاتے ہو؟ مرید اس کی تردید کرتا ہے اور اس کو یقین دلاتا ہے کہ میں صرف ایک نوکر ہوں، اس کے علاوہ میں خود کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اس طرح وہ ارسل کو کہتا ہے کہ میں آپ سے کبھی غداری نہیں کر سکتا۔ دیکھیں صاحب، میں نے ہمیشہ اس گھر کا پردہ رکھا ہے، مگر آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چھوٹی بیگم صاحبہ نے بڑی بیگم صاحبہ سے تقاضا کیا کہ جب تک وہ آپ کی فطرت اور آپ کے رویے کے بارے میں نہیں جان لیں گی تب تک شادی کے لیے ہاں نہیں کریں گی، اور آپ کا امتحان چل رہا ہے، یہی حقیقت ہے۔ وہ آپ کو پرکھنا چاہ رہی ہیں، ہمت کریں اور ان کے امتحان کا مقابلہ کریں۔ چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن جس طرح آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں کسی اندھے کو بھی آپ بات کرنے کے انداز سے تنگ نظر ہی دکھیں گے۔ مرید کھڑکی کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو اسما اس کو دیکھتی ہے۔ وہ بھی اسما کی طرف دیکھتا ہے۔ اسما کھڑکی بند کر کے پردہ آگے کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ایمن تیار ہو کر سیڑھیوں سے اتر رہی ہوتی ہے۔ مرید کھڑا ہوتا ہے اور اس کی طرف دیکھتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، احترام سے جھکتا ہے۔ اسما کی تعلیم دینے والی سعدیہ اس سے ملنے آتی ہے۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور اس کو دعائیں دیتی ہے اور تحائف پیش کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے۔ بارات کا فنکشن شروع ہو جاتا ہے۔ سب خوش ہوتے ہیں، کچھ تماشائی ڈھول کی تھاپ پہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر اسما ایمن کے ساتھ کمرے میں تیار بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ ایمن کو کام کرنے والی آ کر کہتی ہے بارات آ گئی ہے بچوں، استقبال کے لیے جاؤ۔ اس کے بعد اسما کمرے میں اکیلی بیٹھی دکھائی دیتی ہے۔ سیٹھ امین کی دوست ملائکہ بہت عریاں لباس زیب تن کیے اسٹیج پر آتی ہے۔ امین اس کو عجیب نظر سے دیکھتا ہے، جیسے ڈرا ہوا ہو کہ کہیں یہ کچھ کہہ ہی نہ دے۔
ملائکہ وہاں موجود دولہے سے ہاتھ ملاتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے، کرسیوں پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ مرید امین کے کان میں کچھ بڑبڑاتا ہے، امین اس کو ہاتھ کے اشارہ سے منع کر دیتا ہے۔ ایمن کی ماں اس کو کہتی ہے، بیٹا اب رسومات شروع کرتے ہیں، جا کر اپنی بہن کو لے آؤ۔ ایمن اپنی دوستوں کے ساتھ اسما کے کمرے میں جاتی ہے۔ اسما کمرے میں موجود نہیں ہوتی۔ ایمن کہتی ہے واش روم میں ہوگی۔ اس کی ایک دوست واش روم میں چیک کرتی ہے لیکن اسما واش روم میں بھی موجود نہیں ہوتی۔ ایمن خود دیکھتی ہے، اس کے بعد اس کے رنگ اڑ جاتے ہیں۔ وہ تینوں بھاگی بھاگی باہر آتی ہیں۔ ایمن اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ اسما آپی نہیں ہے۔ ماں حیران ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ مرید ان کی بات سن لیتا ہے۔ وہ اسما کو گھر میں ادھر ادھر تلاش کرتا ہے لیکن اسما کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ آ کر سیٹھ امین کو بتاتا ہے تو اس کے بھی ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سارا لاؤنج خالی نظر آتا ہے۔ سیٹھ امین کی بہن اور باقی گھر والے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کی بہن اس کو خوب سناتی ہے۔ سیٹھ امین پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اسما کی ماں روتی نظر آتی ہے۔ سیٹھ امین کی بہن کہتی ہے کہ آثار تو یہی لگ رہے ہیں کہ وہ بھاگ گئی ہے کسی کے ساتھ۔ ایمن روتی ہوئی اونچی آواز میں کہتی ہے، نہیں، وہ بھاگی نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ مرید بیچ میں بولتا ہے، چھوٹا منہ بڑی بات، میرا اس میں بولنا نہیں بنتا، لیکن چھوٹی بیگم صاحبہ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ مجھے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس سازش کے پیچھے آپ کا کوئی پرانا دشمن ہے۔ سیٹھ امین غصے میں کھڑا ہو کر مرید کے پاس آتا ہے۔ مرید معذرت کرتا ہے۔ امین مرید کو ایس پی کو فون کرنے کا کہتا ہے۔ امین ایس پی کو کہتا ہے، اگر شام تک میری بیٹی گھر پر نہ پہنچی تو تم سب کو معطل کروا دوں گا۔ اسما رسیوں میں جکڑی ہوئی بے ہوش ایک کرسی پر نظر آتی ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلتا ہے۔ کالے لباس میں ایک آدمی آتا ہے جس نے کپڑے سے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوتا ہے۔ وہ چٹکی بجا کر تسلی کرتا ہے کہ اسما بے ہوش ہے۔ اس کے بعد وہ جب جانے لگتا ہے تو مڑ کر دیکھتا ہے، وہ مرید ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا جاننے کے لیے چینل سے آنے والی اپڈیٹ کا انتظار فرمائیں۔ اس ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں اور ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔